جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں عید الاضحیٰ کی آمد ہونے والی ہے۔ یہ عید جو مسلمانوں کے لیے خوشی اور برکت کا پیغام لے کر آتی ہے، نہ صرف اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ ایک سوشل اور ایموشنل ری یونین کا وقت بھی ہے۔ اس تہوار کو لوگ مختلف ناموں سے جانتے ہیں: بڑی عید، بقرہ عید اور عید الاضحیٰ۔ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد جب عید الفطر بھی گزر جاتی ہے تو اکثر لوگ ایک خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ وہ سکون بھرے لمحات، وہ روحانی فضا اور وہ شاپنگ اور آؤٹنگز کی یادیں، سب کچھ بہت یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بے چینی، یہ انتظار ہمیں اگلی عید کی طرف لے جاتا ہے، عید الاضحیٰ۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کریں، اس لیے عید سے کچھ دن پہلے ہی لوگ مویشی منڈیوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ اچھی قیمت میں ایک بہترین جانور حاصل کیا جا سکے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار کیوں مسلمانوں کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ آئیے کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا اصل تعلق ایک عظیم قربانی سے ہے جو اللہ کے دو پیغمبروں نے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے پوری زندگی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور یہ حکم دیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے پیاری چیز ان کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ انہوں نے بغیر کسی شک یا سوال کے اس حکم پر عمل کا ارادہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا کر ان سے رضامندی چاہی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی تسلیم کیا اور سکون کے ساتھ کہا، ابا جان، جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت اور فرما برداری کو دیکھ کر حضرت اسماعیل کی جگہ جبرائیل کے ذریعے بھیڑ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کے حوالے سے ان کی قربانی کا امتحان پورا ہو چکا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب حضرت اسماعیل کی جگہ ایک بھیڑ کی قربانی کی جائے۔ یہ کہانی اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم مثال ہے۔ اسی کہانی کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ پر مسلمان جانور قربان کرتے ہیں۔ اسلام میں قربانی کا اصل مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ قرآن میں صاف صاف فرمایا گیا ہے، نہ تو اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ قربانی کا اصل روحانی مطلب تقویٰ، اخلاص اور اللہ کی رضا ہے، نہ کہ دکھاوا اور شناخت کا شوق۔ لیکن افسوس، آج عید الاضحیٰ کا اصل مقصد لوگ بھول چکے ہیں۔ آج بہت سے لوگ اپنی قربانی کے جانوروں کے ذریعے اپنا پیسہ اور سٹیٹس فلیکس کر رہے ہیں۔ مہنگے سے مہنگے اور بڑے سے بڑے جانور لینا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ مویشی منڈیوں میں ایسے ہیوج سائز کے جانور دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی قیمت ڈبل ٹرپل ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ ریئر یا ہیوی ویٹ ہیں۔ اور صاحب حیثیت لوگ ایسے مہنگے جانور خرید کر کھلے عام دکھاتے ہیں کہ وہ کتنے امیر اور طاقتور ہیں۔ یہ دکھاوا اور کمپٹیشن اصل قربانی کے مقصد سے بہت دور لے جاتا ہے۔ دوسری طرف بات اگر مڈل کلاس طبقے کی جائے تو اصل سٹرگل یہی نظر آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہی فائنینشل سٹرگلز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر کا خرچہ، بجلی پانی کے بلز، اسکول کی فیس اور روزمرہ کے مزید خرچے۔ جب بقرہ عید قریب آتی ہے تو ان کے سر پر ایک نیا سوشل پریشر آ جاتا ہے۔ قربانی کرنا ضروری ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سوچ ان کو اندر ہی اندر پریشان کرتی ہے۔ اگر ہم نے قربانی نہیں کی تو لوگ شاید سمجھیں گے کہ ہماری قربانی کرنے کی حیثیت نہیں ہے، یا پھر ہم پر غریب ہونے کا ٹیگ لگ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ذمہ داری ہوتی ہے، شاپنگ کا پریشر۔ نئے کپڑے، نئے جوتے، عید سیلز کا کریز اب صرف خواتین تک محدود نہیں رہا۔ آج کل مردوں اور بچوں میں بھی عید کے لیے نئے ٹرینڈز اور فیشن کا جنون بڑھ گیا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ہر طرف سیل کا ٹریپ، ڈسکاؤنٹس کا جادو، کریڈٹ کارڈ کے ٹیمپٹ، اور پھر لوگ خود کہتے ہیں کہ چلو ابھی لے لیتے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے، اور پھر نتیجہ ڈیبٹ ٹریپ۔ مڈل کلاس لوگ جو اپنی روزی روٹی بہت مشکل سے چلا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ادھار اٹھا کر، لون لے کر، کریڈٹ کارڈ چلا کر مہنگے جانور لے آتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں، ارے انہوں نے عید پر قربانی نہیں کی۔
اس کے علاوہ اگر ہم سفید پوش طبقے کی بات کریں تو ان کے چیلنجز بھی بالکل الگ لیول پر ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ سائلنٹلی پریشر کو محسوس کرتے ہیں، نہ یہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، نہ اپنی فائنینشیل حالت کو کھل کر کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ ظاہری طور پر سب ٹھیک لگتا ہے، کپڑوں سے، رہن سہن سے، لیکن اندر ہی اندر وہ ایموشنل اور فائنینشیل سٹریس کا سمندر برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب عید الاضحیٰ قریب آتی ہے ان کے لیے پریشر ڈبل ہو جاتا ہے۔ بچے معصومی سے ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ ہمیں بھی قربانی کرنی ہے، ابو نئے کپڑے لینے ہیں، اور ماں باپ جو سفید پوش ہیں وہ اپنی ضرورتیں قربان کر دیتے ہیں صرف اپنی فیملی کی خوشی اور عزت کے لیے۔ وہ نہیں چاہتے کہ عید کا خوشی کا ماحول خراب ہو، اور نہیں چاہتے کہ سوسائٹی کا سوشل کمپیریزن ان کی خودداری پر سوال اٹھائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ جو اصل میں تقویٰ اور قربانی کا پیغام لے کر آتی ہے، وہ آج کی سوسائٹی میں سفید پوش لوگوں سے سب سے زیادہ سیلف سیکریفائس مانگتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھاتی ہیں کہ ہر خوشی کا موقع ہر انسان کے لیے مکمل خوشیاں نہیں لے کے آتا۔ آج کے دور میں فائنینسز اور انفلیشن نے عید کا اصلی چام صرف کچھ خاص لوگوں تک محدود کر دیا ہے۔ مڈل کلاس یا فائنینشیل سٹرگلز کا سامنا کرنے والے لوگ عید پر خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے بوجھ کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، عید الاضحیٰ پر ایک اور چیز جو سوسائٹی میں اکثر دیکھی جا رہی ہوتی ہے وہ ہے فریزرز کو کھچا کھچ بھرنا۔ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے طے کی گئی ہے تاکہ انسان میں تقویٰ اور انسانیت دونوں بڑھیں۔ لیکن افسوس، آج لوگوں کا فوکس اس مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ لوگ ایکسٹرا جانور صرف اس لیے لیتے ہیں تاکہ فریزر بھر جائیں۔ غریبوں کا حصہ دیتے وقت اکثر کنجوسی، رکاوٹ اور ایروگنس دکھائی جاتی ہے، جیسے ان کا حق دینا ان پر احسان ہے۔ آج عید پر اپنے جانوروں اور کپڑوں کا شو آف کرنا کوئی اچانک سے آیا ہوا ٹرینڈ نہیں ہے۔ اس ٹرینڈ کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار ہے سوشل میڈیا کا۔ جب عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، انسٹاگرام بلاگرز اپنی ریلز بناتے ہیں، بلاگرز اپنے کیمراز اٹھا لیتے ہیں اور مویشی منڈیوں میں جا کر نہ صرف ویڈیوز بناتے ہیں بلکہ مہنگے سے مہنگے جانور خرید کر اپنے سوشل میڈیا پر فلانٹ کرتے ہیں۔ خواتین اپنی عید شاپنگ کے ڈیزائنر کپڑے، میچنگ جیولری اور میک اپ لکس سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی ہیں۔ ہر طرف ڈیلز اور سنیپ شاٹس کا دور ہوتا ہے، اور یہ سب مڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک سائلنٹ پریشر بن جاتا ہے جو سوسائٹی میں ایک ریس کو جنم دیتا ہے۔ مڈل کلاس لوگ ان سب کو بس دیکھتے رہ جاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ بھی پریشر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی فالو کریں، نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کا اصل مقصد اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنا نہیں تھا۔ یہ ایک عبادت ہے، ایک سیکریفائس ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ آج جو ٹرینڈز کریٹ کر دیے گئے ہیں، جیسے مہنگے جانور لینا صرف دکھاوے کے لیے یا زیادہ گوشت اکٹھا کر لینا صرف اپنے لیے، ان کا اصلی قربانی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جانور چاہے 50,000 کا ہو یا 5 لاکھ کا، اللہ صرف اور صرف انسان کی نیت دیکھتا ہے، اور مسلمان کا فوکس صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہونا چاہیے، نہ کہ سوسائٹی میں اپنے آپ کو اونچا دکھانا۔ اور اگر ہم نے اپنی نیت اور اعمال پر نظر نہیں ڈالی تو ہم عید الاضحیٰ کے اصل مقصد سے اور زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم بقرہ عید کی اصل فضیلت اور اہمیت کو ریوزٹ کریں، تاکہ ان ٹرینڈز کو فالو کرنے کے بجائے ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے پر فوکس کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی اوپینین ضرور دیں۔ آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔